بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس نے یوکرین جنگ میں 3 لاکھ ریزرو فوج کا ہدف پورا کر لیا۔ شمالی کوریا نے ایک اور میزائل تجربہ کر کے سیول کو خبردار کر دیا۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچ گئے، کئی علاقے سیل، ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ اسرائیلی قبضے پر عالمی خاموشی نے بین الاقوامی قوانین کو کمزور کیا۔ اقوام متحدہ روس اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے اناج برآمدگی کے معاہدے سے الگ ہو گیا۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری۔ یورپ میں ٹویٹر کی چڑیا ہمارے قانون کے مطابق اڑے گی، یورپی یونین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ اسرائیل کا ایک ہفتے میں تیسری بار شام پر فضائی حملہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے یوکرین جنگ میں شمولیت کے لیے 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کا ہدف پورا کرنے کے بعد مزید افراد کی شمولیت کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آن لائن میٹنگ میں کہا کہ روسی صدر کی جانب سے 3 لاکھ ریزرو فوج بلانے کا ہدف پورا ہو چکا ہے اور مزید افراد کو بلانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ روسی وزیر دفاع نے کہا کہ ان میں سے 82,000 کو تعینات کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی افراد کو تربیتی مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ریزرو فوج کی لگن، حب الوطنی، ملکی دفاع کے پختہ عزم اور روس کے دفاع پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس کا مطلب روس کا دفاع اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے شہروں اور اپنے لوگوں کا دفاع ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ روس کی ریزرو فوج کو بلانے کا پہلا واقعہ ہے۔ روسی وزیر دفاع اور روسی صدر نے ریزرو فوج بلانے کے پہلے مرحلے میں مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلطیاں ہونا لازمی تھا، کیونکہ روس نے لمبے عرصے تک ریزرو فوج کو بلانے کا اقدام نہیں کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ نے بتایا کہ شمالی کوریا نے جاپان کی جانب 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میزائل کم دوری تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے فوج کے سربراہ نے کہا کہ امریکی فوج کے ساتھ اس سلسلے میں ان کے قریبی رابطے ہیں۔ انہوں نے جنوبی کوریا کی فوج کی مکمل تیاری کے بارے میں بتایا کہ قابل ذکر ہے کہ سیول اور واشنگٹن کی فوجی مشقوں کا تازہ دور جمعے کے روز اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے آئندہ ہفتے آسٹریلیا کے ساتھ مشترکہ فضائی مشقوں کا بھی عندیہ دے رکھا ہے، جس میں تقریباً 240 طیاروں اور فوجی گاڑیوں کو استعمال کیا جائے گا، جس کے بعد شمالی کوریا نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے میزائل تجربوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیونگ یانگ نے سن 2017 کے بعد پہلی بار درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو جاپان کی فضا سے گزرا ہے۔ اس دوران جنوبی کوریا نے ایک اسٹریٹجک کروز میزائل کو بحیرہ جاپان میں بھی آزمایا، جس کے ذریعے 2000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے سلسلے میں اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے ہیں، تاہم ریڈ زون کی اطراف جانے والے کئی راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت ہزاروں اہلکار تعینات کیے جا چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی تعینات کی جا چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے اہم اور حساس علاقوں کے راستوں پر کنٹینرز پہنچانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی تعینات کر دیے۔
واضح رہے کہ سندھ پولیس کے اہلکار بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کے تناظر میں 13,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اس سلسلے میں پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھی منگوائی گئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے لانگ مارچ کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں ذرائع نے بتایا ہے کہ ریڈ زون کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے، جسے فلسطینیوں کے لیے اپنے حق خود ارادیت کے استعمال کے لیے پیشگی شرط کے طور پر ختم ہونا چاہیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جمعرات کو شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین کی سرزمین پر آباد کاری کو کالونیلزم سے الگ شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ کے مطابق 1976 سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے اسرائیلی قبضے سے متعلق معاملات میں درست زبان کے استعمال اور صحیح نقطہ نظر اور فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ نیو یارک میں فارن پریس ایسوسی ایشن میں ایک بریفنگ کے دوران بات کرتے ہوئے قانونی اسکالر اور انسانی حقوق کی ماہر البانی نے کہا کہ یہ رپورٹ جامع ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مسائل کے لیے ایک مکمل نقطہ نظر رکھتی ہے۔ اس رپورٹ میں ایک پیراڈائم شفٹ کا مطالبہ کیا گیا، جس میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے بیانیے سے ہٹنا اور اسرائیل کے جان بوجھ کر اور جارحانہ آبادی کے قبضے کو تسلیم کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے اناج برآمدگی معاہدے سے روس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اپنے جوہری جہازوں پر یوکرینی حملے کے بعد معاہدے سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بحیرہ اسود میں ہمارے بحری جہازوں پر یوکرین نے ڈرون حملے کیے تھے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں کے باعث روس نے اناج برآمدگی معاہدے میں شمولیت معطل کر دی۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ اور ترکی کی کوششوں سے روس یوکرین اناج برآمدگی معاہدہ 22 جولائی کو ہوا تھا۔ معاہدے کی مدت وسط نومبر میں ختم ہونا تھی۔ معاہدے کے بعد یوکرینی بندرگاہ سے لاکھوں ٹن اناج کی برآمدگی ممکن ہوئی تھی۔ یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج برآمدگی روس کے حملے کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران میں زیر حراست لڑکی مہسا امینی کی موت کے خلاف احتجاج جاری۔ شہر زاہدان میں گزشتہ روز مظاہروں کے دوران ایک شخص ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زاہدان میں زخمی ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ صوبائی سیکیورٹی کونسل کے مطابق زاہدان میں مظاہرے میں شریک افراد پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ دوسری جانب انسانی حقوق گروپ کے مطابق کریک ڈاؤن میں اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ ایران میں گزشتہ ماہ 22 سالہ لڑکی کی زیر حراست موت کے بعد سے مظاہرے جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپ میں ٹویٹر کی چڑیا ہمارے قوانین کے مطابق اڑے گی۔ یورپی یونین کے انٹرنل مارکیٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ یورپ میں ٹویٹر کی چڑیا EU قوانین کے مطابق ہی اڑے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یورپی یونین کے انٹرنل مارکیٹ کمشنر نے ٹویٹ کر کے ٹویٹر کے مالک ایلون مسک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یورپ میں ٹویٹر کو EU بلاک کے قوانین کے مد نظر رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ٹویٹر کا چارج سنبھالنے کے بعد معروف امریکی کمپنی ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ چڑیا آزاد ہو گئی ہے۔ ایلون مسک نے 44 ارب ڈالر میں ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ٹویٹر کے بھارتی نژاد CEO پراگ اگروال کو نکال باہر کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ہفتے میں تیسری بار شام کے دارالحکومت دمشق کے اطراف کے مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملہ کر دیا۔
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں کے بعد دمشق کے اطراف میں دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیل نے حملے میں دمشق شہر کے آس پاس کے کچھ مقامات کو نشانہ بنایا، لیکن شامی فضائی دفاع نے اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا۔ وزارت دفاع نے واضح نہیں کیا کہ ہدف کے مقام کیا تھے، جبکہ خبرساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ جمعے کو بھی اسرائیلی فضائی حملوں نے دمشق کے نواحی مقام کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیل نے شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے ہیں، جن میں شامی فوج کے ٹھکانوں، ایرانی اہداف اور لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔